بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جناب صدر محفل جناب امیر حمزہ صاحب، مہمان خصوصی جناب سابق چیف جسٹس آزاد کشمیر ہائی کورٹ عبدالمجید ملک صاحب، کشمیر کریکٹر جرنلسٹ اور رائٹرز فورم کے صدر جناب علی الرحمان صاحب، خاتون حضرات، سامعین گرامی السلام علیکم. میرا خیال یہ تھا کہ میریٹ میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے تو پہلے ادھر چلا گیا، ہوتے ہوتے یہاں پہنچا تو دیر ہو گئی تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. نہیں، مجھے ٹیلی فون پہ یہی بتایا گیا تھا، شاید غلطی سے میں نے سن لیا. میں لمبی تقریر نہیں کیا کرتا، چھوٹی سی تقریر کروں گا اور آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 1820 سے 1936 تک جو ریاست معرض وجود میں آئی جس کا نام ریاست جموں و کشمیر ہے، اسی ریاست کا حصہ گلگت اور بلتستان آج بھی ہے، اور 1947 میں جب بر صغیر کی تقسیم ہوئی تھی تو اس وقت بھی اسی ریاست کا حصہ تھا. میں تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا. ہمارے پاس آج بیٹھے ہوئے ہیں مجید ملک صاحب، جن نے فیصلہ بھی دیا ہوا اس سلسلے میں. گزارش یہ ہے کہ بر صغیر کی جب تقسیم ہوئی تھی وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ہوئی تھی. دو قومی نظریے کا مطلب یہ تھا کہ ایک مسلمانوں کی قوم ہے اور ہندو کی قوم ہے دوسری. مسلمانوں کے لیے ایک ملک معرض وجود میں آئے گا اور ہندو کے لیے دوسرا ملک ہو. تیسرا ملک نہیں بننا تھا. اگر تیسرا ملک بننا ہوتا تو حیدرآباد دکن کو آزاد حیثیت سے رہنے دیا جاتا. کہ انہیں اعلان کیا کہ ہم آزاد حیثیت سے رہیں گے تو اس وقت کے وزیر اعظم بھارت نے، جس کا نام جواہر لال نہرو تھا، اس نے کہا نہیں، دو ہی آپشن موجود ہیں کیونکہ بر صغیر دو قومی نظریے کی بنیاد تقسیم ہوا ہے. ایک آپشن ہے پاکستان اور دوسرا آپشن ہے بھارت. سامعین گرامی، اس وجہ سے حیدرآباد دکن پہ بھارتی فوج نے حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا اور وہ آج بھارت کا حصہ ہے. اس وقت کی جو ریاستیں تھیں 562 بھی کہا جاتا ہے، 565 بھی کہا جاتا ہے، 584 بھی کہا جاتا ہے. ان کو دو آپشن ملے تھے کہ اپنے اپنے حقوق کے اپنے اپنے حالات کے مطابق آپ ہندوستان میں شامل ہو جائیں یا پاکستان میں شامل ہو. ریاست جموں و کشمیر کو بھی یہی آپشن ملے تھے اور آپ نے دیکھ لیا کہ 1947 میں ہتھیار اٹھا کر 1948 میں اس جنگ کو جاری رکھتے ہوئے 31 دسمبر تک اور پھر 1989 میں ہتھیار اٹھا کر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہندوستان آپ کی آپشن میں شامل نہیں. یہ آپ نے فیصلہ کر لیا. سیکورٹی کونسل کے قراردادوں میں یہی دونوں آپشن موجود ہیں، تیسرا کوئی آپشن نہیں. سامعین گرامی، میں آپ کی تقریر سنتا رہا، میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. میں اپنے نظریے کے مطابق بول رہا ہوں، آپ اپنے نظریے کے مطابق بول چکے ہیں. مہربانی کر کے کوئی انٹرپٹ نہ کرے. سامعین گرامی، ریاست جموں و کشمیر کو بھی یہی دو آپشن ملے. آپ نے اپنی قراردادوں کے اندر جو دو متبادلات گلگت اور بلتستان کے بارے میں تجویز کیے ہیں، میں دونوں سے متفق ہوں، تیسرے سے متفق نہیں. اگر آپ گلگت بلتستان کو
ریاست سے جدا کر کے پاکستان کا صوبہ بنا دیں تو کل استصواب رائے کا جب موقع ملے گا تو گلگت بلتستان کے لوگ اس وقت اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کر سکیں گے۔ میں ہائی کورٹ کی رائے سنے بغیر، ان کی تجاویز سنے بغیر بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں۔ میں نے جو کہا تھا اس میں آج ایک ترمیم ہے یہاں۔ میں نے کہا یہ بات ذہن میں ڈالیے کہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر کا حصہ نہیں ہے، وہ ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے۔ میں یہ قبول نہیں کرتا کہ وہ آزاد کشمیر کا حصہ ہے، وہ ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے۔ سامعین گرامی، یا تو آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر آبادی کے لحاظ سے گلگت بلتستان یا شمالی علاقہ جات کے لوگوں کو نمائندگی دی جائے، شروع سے دی جانی چاہیے تھی۔ جب سردار ابراہیم خان صاحب جو آج دوبارہ صدر ہیں، انہوں نے گلگت بلتستان کو پاکستان کے حوالے کر دیا تھا کہ بہت سی وجوہات کی بنا پہ ہم اس کا ایڈمنسٹر نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت سے نمائندگی دے دینی چاہیے تھی اس اسمبلی میں جس میں آج آزاد کشمیر کی نمائندگی وہاں گلگت بلتستان کی بھی ہونی چاہیے تھی۔ یہ بات آج بھی ہو سکتی ہے اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار گلگت بلتستان تک بھی بڑھا دیا جائے۔ دوسری تجویز جو زیادہ مؤثر ہے وہ یہ ہے کہ گلگت اور بلتستان کے لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ ایک اور اسمبلی قائم کریں گلگت کے اندر، وہاں ایک الگ حکومت ہو، وہاں ان کا اپنا سپریم کورٹ ہو، اپنا ہائی کورٹ۔ میرا یہ خیال تھا اور میرا خیال یہ تھا کہ جو آزاد جموں کشمیر کونسل ہے اس کو آئین میں ترمیم کر کے زیادہ مؤثر بنایا جائے اور وہ کونسل دونوں اسمبلیوں کی ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کرے، ان کو وسیع کرے۔ لیکن آج جو آپ کی تجویز ہے وہ یہ ہے کہ دو جگہ اسمبلیاں ہوں، دو جگہ حکومتیں ہوں، لیکن صدر کامن ہونا چاہیے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے باری باری، اور اس کا کام ہو کہ وہ دونوں حکومتوں کی ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کرے۔ میں اس سے یہ میں سمجھتا ہوں بہتر تجویز ہے، میں اس سے متفق ہوں، میں آج آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ سامنے گرامی، آپ نے یہاں گلا کیا کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے، آزاد کشمیر کی قیادت نے ہمارے حقوق کے سلسلے میں کچھ نہیں کیا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر مدعی سست ہو تو گواہ سست نہیں ہو سکتا۔ آج آپ نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور میں آپ کو یقین دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، اور دو آلٹرنیٹو جو آپ نے دیے ہیں ان میں سے انشاءاللہ ایک تو حکومت پاکستان قبول کرے گی۔ سامنے گرامی، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کشمیر، ریاست جموں و کشمیر کسی صورت میں بھی ہندوستان کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجوہات آپ کو ساری معلوم ہے، مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مسئلہ کشمیر موجود نہ ہوتا تو پاکستان کی ہندوستان کے ساتھ کوئی دشمنی نہ ہوتی، اور اگر کوئی دشمنی نہ ہوتی ایسٹ پاکستان سے جدا، اس نقطہ نگاہ سے پاکستان
بہت بڑی قربانی دے چکا ہے مسئلہ کشمیر سے. ہمیں اس قربانی کو تسلیم کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ یہ جو آپ کی قرارداد ہے یا قراردادیں ہیں اس کاغذ کے اوپر ان سب کے ساتھ میں متفق ہوں اور متفق ہوتے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اسلام زندہ باد.